وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں روح کے حوالے سے ایک سوال یہود کی طرف سے کیا گیا تھا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کا چیلنج بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی اس کلام جیسی کوئی شے پیش نہیں کر سکتا، اور مشرکین جو فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے اس کا ذکر آیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں عطا کیا گیا ہے مگر بہت کم۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یہ سوال یہود نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 3 کل سوالات ہیں جس کا مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جو یہود نے کیے تھے، کہ روح کے متعلق بتائیے، اصحاب کہف کے متعلق بتائیے، اور ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق بتائیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ان کے ایک سوال کا جواب دیا گیا روح کے متعلق، اور 2 سوالات یعنی اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق گفتگو آئے گی انشاءاللہ سورۃ الکہف میں۔ تو سوال انہوں نے کیا تھا روح کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور اس کے متعلق تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ اس کائنات میں اللہ کے 2 عالم کام کر رہے ہیں، ایک کو عالم امر کہا جاتا ہے اور ایک کو عالم خلق کہا جاتا ہے۔ عالم امر کا معاملہ یہ ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ کن فیکون، اللہ فرماتے ہو جا اور وہ شے فوراً ہو جاتی ہے، اس میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسرا عالم عالم خلق، اس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ نے 6 ایام میں پیدا فرمایا، مراد ہے کہ 6 پیریڈز میں اس کو پیدا کیا۔ ایک ماں کے بطن میں بچے کی پیدائش کا عمل 8-9 مہینے اس میں درکار ہوتے ہیں، پھر وہ باہر آتا ہے، پھر وہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچتا ہے۔ عالم خلق میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے، عالم امر میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ 3 چیزیں عالم امر سے متعلق ہیں جس میں کوئی ٹائم فیکٹر انوالو نہیں: انسان کی روح، فرشتہ اور اللہ کی وحی، اور ان تینوں کے لیے قرآن حکیم میں روح کا لفظ آیا ہے۔ نوٹ فرمائیے سورۃ النحل آیت نمبر 2 اور سورۃ المؤمن آیت نمبر 15 میں روح کا لفظ قرآن کے لیے یعنی اللہ کی وحی کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 72 میں اللہ کی طرف سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے۔ اور سورۃ القدر ہم پڑھتے ہیں تو جبریل امین کے لیے روح الامین کے الفاظ آئے ہیں، اور روح کے الفاظ سورۃ القدر میں آئے جبریل امین کے لیے، اور دیگر مقامات پر ان کو روح الامین کہا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ تینوں چیزیں فرشتہ، وحی اور انسانی روح یہ عالم امر سے متعلق ہیں، اس لیے انسانوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ عالم خلق کی کچھ تحقیقات ہو رہی ہیں، کچھ انسانوں کے علم میں چیزیں آ گئی ہیں، انسان کی تخلیق کے مراحل، کائنات کی تخلیق کے مراحل، لیکن یہاں روح کے متعلق کیونکہ سوال آیا تو یہ خالصتاً عالم امر کے مسائل ہیں، اور اس کے متعلق فرما دیا گیا کہ کوئی خاص علم تمہارے پاس نہیں۔ یوں اس سرسری جواب کے بعد ان تمام بحثوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا جو تاریخ انسانی میں ہوتی رہیں اور انسان نے شدید ٹھوکریں اس میں کھائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر بہت ہی قلیل۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں
تو ہم آپ سے لے جائیں وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ اس کے لیے اپنے واسطے کوئی ہمارے مقابلے میں مددگار نہیں پائیں گے۔ اصل میں یہ سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، ان کی طرف سے مطالبات آتے تھے کہ اس قرآن کو بدل دیجئے، کوئی اور شے ہمارے پاس لے کر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وحی کو ہم لے بھی جائیں تو پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تمام تر وحی اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی کچھ وہ آگے بیان کر رہے ہیں، اس میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لے جائیں، یعنی سلب کر لیں وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ اپنے واسطے اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پائیں گے، الا رحمۃ من ربک، مگر آپ کے رب کی رحمت سے۔ مراد ہے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اس بات کا اعلان فرما دیا کہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن یہ مشرکین مکہ کا رد کر دیا گیا ہے کہ وہ جو مطالبات کر رہے تھے قرآن کے سوا کسی اور چیز کو پیش کرنے کی، اس کا رد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کا فضل بہت بڑا ہے۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں یہ ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا، سورۃ الاعراف آیت 158، سورہ سبا آیت نمبر 28 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں تفصیل بیان ہوئی۔ اللہ نے آپ پر دین حق کو مکمل فرما دیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں یہ تفصیل آئی ہے۔ اللہ نے جو امت آپ کو عطا فرمائی وہ بہترین امت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو بے شمار فضائل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کے متعلق یہاں کہا جا رہا ہے ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کا فضل بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد قرآن کے چیلنج کا ذکر ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کے جیسی کوئی شے لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس کی جیسی کوئی شے نہیں لا سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہو جائیں، پیش نہیں کر سکیں گے۔ نوٹ فرمائیے، قرآن حکیم نے یہ چیلنج تدریجاً آسان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ الطور آیت 34 میں کہا گیا قرآن جیسی کوئی شے پیش کر کے دکھاؤ، اس کے بعد اس کو آسان کیا گیا، اور سورہ ہود آیت نمبر 13 میں کہا گیا 10 صورتیں پیش کر، پھر اور آسان کیا گیا، سورہ یونس آیت 38 میں کہا گیا کہ ایک ہی صورت پیش کر، اور پھر سب سے آخر میں کہا گیا مدنی صورت میں سورۃ البقرہ میں آیت 23 میں کہ قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی صورت پیش کر کے دکھا۔ یہ ہے تدریجاً اس چیلنج کو اللہ نے آسان فرمایا اور بتا دیا کہ چاہے یہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، یہ اس قرآن جیسی کوئی شے پیش نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کے چیلنج آج بھی موجود ہیں، آج بھی کروڑوں عیسائی وہ ہیں کہ جو بورن عرب ہیں، پیدائش عرب ہیں وہ، لیکن ہے کرسچنز، عربی ان کو آتی ہے، لیکن قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، لیکن کوئی اس کا جواب پیش نہیں کر سکا، اور جن لوگوں نے کوشش بھی کی تو ان کے اپنے گھر والوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں ایسی شے تم نے پیش کی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر مثال بیان کر دی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا قبول نہیں کیا۔ یعنی قرآن کتاب ہدایت ہے، سورۃ البقرہ آیت 185 ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ نے طرح طرح سے مثالیں اس میں بیان فرمائیں، گزشتہ قوموں کے حالات بھی بیان فرمائے، توحید کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں، بار بار بیان فرمائیں، تاکہ انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہے جھوٹا عذر پیش کرنے کے لیے کہ اللہ میں تیرے کلام کو، میں تیری کتاب کو، میں تیری توحید کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ طرح طرح سے بیان فرما دی، لیکن لوگوں کی اکثریت کا معاملہ یہ کہ وہ ناشکری پر اڑے ہوئے ہیں اور حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اب اس کے بعد مشرکین مکہ جو مطالبات کرتے تھے اس کا ذکر ہے، 7 مطالبات انہوں نے کیے تھے فرمائش معجزات کے طور پر، اس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔
وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ رواں کر دو، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، بس ان کے درمیان بہتی نہریں رواں کر دو، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جیسے تم کہتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا تم آسمان میں چڑھ کر دکھاؤ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، اور ہم ہرگز تمہارا چڑھنا نہیں مانیں گے مراد آسمان میں جب تک کہ تم ہم پر ایک کتاب نہ لے آؤ جسے ہم پڑھ لیں۔ یہ طرح طرح کے معجزات کے مطالبات انہوں نے کی، فرمائشی معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، وہ چاہے تو سب کچھ تمہیں دکھا سکتا ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک انسان ہوں، رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں نے کوئی دعوے ایسے نہیں کیے کہ تم مجھ سے مطالبات کر رہے ہو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے یہ کلام تمہیں عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت ملے گی، قبول کرنا تو اس قرآن کو قبول کرو، اس کے سوا کوئی شے تمہیں عطا نہیں کی جائے گی۔ تو یہ تھے مشرکین مکہ کے مطالبات جن کا یہاں قرآن نے ذکر کیا، یہ 7 مطالبات ہے جس کا ذکر آیا، اس کے مقابلے میں کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ کے پیغام کو پہنچا دینے کی ہے، اب جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ قرآن کے ذریعے سے ملے گی۔ نوٹ فرمائیے، آج کے دور میں بھی بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو قرآن کو ناکافی سمجھتے ہیں اور قرآن کے سوا کسی اور شے کے طالب ہو جاتے ہیں، قرآن کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جامع ترمذی کی حدیث میں، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو اس قرآن کو چھوڑ کر اس کے سوا کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑ دے گا۔ قرآن ہی قرآن اصل ہے، اسی کے ذریعے ہدایت ملے گی، اور جو قبول نہیں کرے گا اس کو گمراہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں رسولوں کے بشر ہونے کا ذکر ہے اور لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا بیان ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو نہیں روکا کسی بات نے کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ گمراہی تاریخ میں بہت رہی ہے، لوگوں کے لیے یہ بات مشکل ہو گئی تھی سمجھنا اور قبول کرنا کہ ہمارے جیسا انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے نوٹ فرمائیے، اطاعت اصلاً اللہ کی کرنی ہوتی ہے لیکن عملاً اطاعت ہوتی ہے رسول کی۔ سورۃ النساء آیت 64 میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو عملاً رسول کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور انسانوں کے لیے بات ہمیشہ مشکل رہی کہ اپنے جیسے انسان کی پیروی کرے جس کو اللہ نے رسول بنایا، اس لیے انکار کر دیا کرتے تھے کہ انسان رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک رخ ہے رسولوں کے انکار کے حوالے سے، جس کا مقصد ہوتا ہے اطاعت سے فرار اختیار کرنا۔ انسان تابع کرنا نہیں چاہتا اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے، اسی لیے لوگوں نے انکار کیا کہ انسان رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جنہوں نے رسولوں کو مان بھی لیا تو ان کے انسان ہونے سے انکار کر دیا، جیسے عیسائیوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تو مانا لیکن خدا بھی مان لیا، خدا کا بیٹا بھی مان لیا، اللہ کے برابر لے جا کر کھڑا کر دیا، ٹرینٹی کا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا جب وہ خدا ہے تو ان کی پیروی تھوڑی ہو سکتی، معاذ اللہ۔ تو یہ دونوں صورتیں گمراہی کی ہیں اور اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنے کا یہ بہانہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ انسان ہے تو رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور جنہوں نے رسول مانا انہوں نے انسان ماننے سے انکار کر دیا۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ اطاعت کرنا نہیں چاہتے تھے۔
فرمایا کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا اس مقام پر، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے پھرتے اطمینان سے رہنے والے، لنزل علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور ان پر آسمانوں سے فرشتے رسول بنا کر اتارتے، اس لیے کہ جب زمین پر انسان رہ رہے ہیں تو انسانوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ کوئی انسان ہی بن سکتا ہے۔ اگر اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دے تب بھی لوگ اعتراض کرتے کہ اللہ یہ فرشتہ ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو بھوک پیاس نہیں لگتی، اس کے لیے کوئی نکاح کا مسئلہ نہیں، اس کے لیے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، کمائی کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ تو بڑے مزے میں رہا، ہم نقصان میں رہے، تب لوگ یہ اعتراض کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین پہ فرشتے رہتے اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا، لیکن کیونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انسان کو ہی رسول بنایا ہے۔ ہاں اس رسول میں اور انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس رسول کو اللہ اپنی وحی عطا فرماتا ہے، وہ رسول اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتا ہے، لیکن وہ انسانی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ بن سکے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ کے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ اللہ گمراہ فرما دے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چہرے کے بل کھڑا کر کے چلائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو اس زمین پر انسان کو پیروں پر چلانے پر قادر ہے وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سر کے بل چہرے کے بل انسان کو وہاں پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ان سزاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آج مہلت ہے، اللہ ہمیں اپنے احکامات کو قبول کر کے ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا دوبارہ ہمیں ضرور اٹھایا جائے گا؟ اب اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں اس پر، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، قادر علی ان یخلق مثلہم، اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے دوبارہ پیدا فرما دے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ایک وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پس ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہتے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کے لیے تم جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ النازعات آیت نمبر 27 میں، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اسی طرح قرآن نے کہا سورۃ المؤمن آیت نمبر 57 میں، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی بات ہے۔ تو جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا کر دیا، جس کی وسعتوں کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، بلینز آف گیلیکسیز ہیں،
جو ہمارے علم میں اس وقت آ سکی ہیں فقط۔ کیا اس اللہ کے لیے تم جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ قادر علی ان یخلق مثلہم، قادر ہے اس بات پر کہ ان جیسے دوبارہ پیدا فرما دے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دیا ایک وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فابى الظالمون الا کفورا، پر ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہتے۔ اب مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک رکھتے۔ وکان الانسان قتورا، اور انسان بہت تنگ دل ہے۔ یہ مخالفین کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری کنجوسی کا عالم تو یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، اور اگر اللہ تمہیں خزانے عطا فرما دیتا تم تو روک کر رکھ لیتے، کسی کو ایک ٹکا بھی نہ دیتے۔ تو تم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لو؟ کیونکہ انہیں یہی خطرہ تھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے تو ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا یہ اقتدار، ہمارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان کے اس بخل و کنجوسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر رحمت کے خزانے ان کو دے دیے جاتے اللہ کی تو ایک پھوٹی کوڑی بھی کسی کو نہ دیتے، ایک ٹکا بھی کسی کو نہ دیتے۔ اور فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت تنگ دل ہے۔ یہ تنگ دلی انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ حق کی مخالفت پر آ جاتا ہے اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا ہی کی مال و دولت کے چکر میں بیٹھ جاتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، کسی ایک کو ایک ٹکا بھی نہیں دیتا، اور جب حق کی دعوت اٹھتی ہے تو اس کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ حق بے انصافی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، ظلم کے خاتمے کی بات کرتا ہے۔ اور یہ شخص کہ جو دنیا پرست ہے یہ ظلم چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ تو لوگوں پر جبر کر کے ان کا مال ہڑپ کرتا ہے، تو یہ کیسے اس حق کو برداشت کر سکے گا؟ تو یہ تنبیہ کی گئی ہے اصل میں مشرکین مکہ کو۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کا 12واں اور آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں بنی اسرائیل کا پھر ذکر آ رہا ہے، اور ان کو جو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی آل فرعون سے اس کا ذکر ہے، ان کو اللہ نے اقتدار عطا فرما دیا تھا اس کا بھی بیان آ رہا ہے، اور توحید کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں بیان فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ مرادی کہ دو تو ان کے معجزات کا ذکر بار بار قرآن کرتا ہے، چمکتا ہوا ہاتھ اور وہ عصا جس کو وہ ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ باقی 7 معجزات کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 اس میں 2 معجزات کا ذکر ہے، اور سورۃ الاعراف آیت 133 اس میں 5 معجزات کا ذکر ہے۔ تو یہ سورۃ الاعراف آیت 130 اور 133 میں 7 باتوں کا ذکر ہے، بقیہ 2 معجزات یعنی چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا، اس کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، بس بنی اسرائیل سے پوچھ لو جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے ان سے کہا إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، کہ بے شک میں گمان کرتا ہوں اے موسیٰ کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ۔ یہ فرعون نے ہٹ دھرمی کی اور مخالفت کی ان نشانیوں کی کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر ترکی بترکی جواب دیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان کو نازل نہیں کیا مگر آسمان اور زمین کے رب نے بصیرت کے طور پر، آنکھیں کھول دینے کے لیے۔ یہ نشانے بالکل واضح ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون بے شک میں تجھے گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک شدہ ہے۔ اب یہ ٹٹ فار ٹیٹ والا انداز، ترکی و ترکی جواب دیا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے اہل حق کا معاملہ کہ وہ باطل سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، اسی کی ان کی پشت پناہی پر اللہ رب العزت کی مدد موجود ہوتی ہے۔ تو صاف صاف اس سے کہہ دیا کہ میں تو تجھے دیکھتا ہوں کہ تو ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، بس اس نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے نکال دے، مراد ہے کہ مصر سے نکال دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 90 سے لے کے 92 تک۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ،
اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہ تم زمین میں رہو۔ مراد یہ کہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کیا گیا دریا میں، اور بنی اسرائیل جو کہ تقریباً 6 لاکھ کی تعداد میں تھے وہ بچا لیے گئے۔ اس کے بعد ان کو تورات دی گئی، شریعت کے احکامات دیے گئے، انہوں نے نافرمانی کی، 40 برس تک پھر وہ صحرا میں گھومتے رہے پھرتے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرزمین فلسطین عطا فرمائی، ان کا غلبہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار عطا فرمایا۔ فرمائے کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو تم اس ملک میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو لے آئیں گے جمع کر کے۔ اس آیت کے حصے کے متعلق نوٹ فرمائیے، ایک مفہوم تو اس کا یہ کہ جب آخرت برپا ہوگی تو تمام کے تمام انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا، اس کا ایک سرسری مفہوم تو یہ ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے یہاں خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے، کچھ خاص ان کو جمع کرنے کا معاملہ ہے، اور لفظ آیا لفیفہ، جبکہ عام طور پر قیامت کے برپا کیے جانے کے حشر کا لفظ آتا ہے، نحشرہم، ہم انہیں جمع کریں گے، یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو ایک رائے مفسرین کی یہاں پر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بنی اسرائیل کے یہودی ایک ہی جگہ جمع کیے جائیں گے اور ان کو برباد کیا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے آخری رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت ان یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور اپنے بس پڑتے ان کو سولی دینے کی کوشش کی، تو گویا اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے تھے، جس کو عذاب استیصال کہا جاتا ہے۔ پوری قوم مٹا دی جاتی ہے جو نافرمان ہوتی ہے۔ ان کی سزا کو اللہ نے پوسٹ پون کر دیا تھا۔ اسی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے رکوع میں کہ ان کو مہلت دی گئی تھی کہ اگر یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں تو اللہ یہ سزا ان پر سے ختم فرما دے گا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی کی، ان کی سزا باقی ہے۔ چنانچہ نوٹ فرمائی، جب قوموں کو ہلاک کیا جاتا تھا تو رسول زمین پر ہوتے تھے، ان کو بچا لیا جاتا تھا۔ ان کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن حکیم میں اشارے اور احادیث میں کئی احادیث موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان کی قیادت میں مسلمان جنگ کریں گے، اور وہ حق اور باطل کا آخری معرکہ ہوگا، جس کو احادیث کی کتابوں میں الملحمۃ العظمیٰ، بہت بڑی جنگ اور اس کا سلسلہ کہا گیا ہے، جسے بائبل میں آرمگڈون کہا گیا ہے۔ وہ حق اور باطل کا آخری معرکہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور دجال بھی قتل کیا جائے گا جو کہ یہودیوں کا ہی ایک لیڈر ہوگا، اور تمام یہودی قتل کیے جائیں گے، اور دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر، یہ حدیث میں ذکر ہے، اور آج اسرائیل میں لڈا ایئرپورٹ ان کا بہت مشہور ہے۔ یہ تفاصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہاں یہ اشارہ ہے کہ جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ان کا تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ان کے بعد جو ان کی نسل چلی ہے، جس نے انکار کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مسلمانوں کے دشمن وہ ہمیشہ رہے ہیں، ان پر سزا کا واقع ہونا باقی ہے۔ قیامت سے پہلے تمام یہودی ایک جگہ جمع ہوں گے اور ان پر وہ آخری سزا نافذ ہوگی جو عذاب استیصال کہلاتی ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ اسرائیل کی ریاست جو آج امریکہ اور برطانیہ کے آشرواد کی وجہ سے قائم ہے، یہودی اس سے پہلے دنیا میں تتر بتر تھے، سکیٹرڈ تھے، اب وہ اسی اسرائیل کی ریاست میں جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، ایک جگہ جمع کرے گا اللہ ان سب کو جب اس کا آخری وعدہ آئے گا، یعنی آخری سزا کا وعدہ، اور سب کو برباد کر دے گا، اور بالآخر پوری روئے ارضی پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ تفاصیل احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہاں کیونکہ خاص طور پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، تو ایک رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب آخری وعدہ آ جائے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، اور آخری سزا کا ان پر نفاذ ہوگا یہود پر۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ ہے زور جو اللہ نے اس مقام پر دیا ہے۔ یہ کتاب محفوظ ہے مکمل طور پر۔ سورۃ الحجر
آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا، اس پر باطل کہیں سے غالب نہیں آ سکتا، اس کے معنی اور مفہوم کو گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا، اس کے احکامات کو ناکام نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کا بنیادی کام ہے کہ آپ ماننے والوں کو بشارت دیجئے، گڈ نیوز سنائیے، اور انکار کرنے والوں کو خبردار کیجئے، وارن کیجئے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے، مراد تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے آہستہ آہستہ اسے نازل کیا ہے۔ یہ اشارہ ہے قرآن حکیم کے نزول کی طرف کہ اللہ نے تدریجاً اس کے احکامات عطا فرمائے۔ نوٹ فرمائی کہ قرآن حکیم دو اعتبارات سے نازل ہوا۔ ایک کو کہا جاتا ہے انزال، یکدم، سورۃ القدر میں اس کا ذکر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اسے ہم نے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ایک ہی دفعہ میں۔ یہی ذکر ہے سورۃ البقرہ آیت 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو ایک ہی رات میں، ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 22-23 برس میں نازل ہوا۔ اس تھوڑے تھوڑے نزول کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ انزال یکدم نازل ہونا، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ تو یہاں فرمایا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ نازل کیا۔ یہی قرآن کا ادب ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھنا چاہیے۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں الفاظ ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آرام آرام سے پڑھو، اس کا اثر لیتے ہوئے پڑھو، اس کو سمجھتے ہوئے پڑھو، ہدایت کی طلب سے پڑھو، اور پھر اس کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ یہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت کا ادب۔ جلدی جلدی تلاوت کرنے میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معانی بدل جاتے ہیں، ثواب کے بجائے گناہ لازم آ جاتا ہے۔ تو ٹھہر ٹھہر کر اللہ نے نازل کیا تاکہ اس کو ریسیو کرنا آسان ہو، سمجھنا آسان ہو، دلوں میں بٹھانا آسان ہو، اور یہی تلقین ہمیں ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے، دل میں اترے، اثرات پیدا ہوں اور عمل کر سکو۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، بے شک جنہیں اس سے قبل علم دیا گیا ہے یعنی اہل کتاب، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب کا ذکر آ گیا کہ ان میں سے جو حق کے متلاشی تھے، جن میں تعصب و تکبر نہیں تھا، انہوں نے قرآن کو قبول کیا، اس لیے کہ ان کی اپنی کتابوں میں آخری رسول کی بشارات موجود تھیں۔ چنانچہ نوٹ فرمائیے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف ڈیٹرانومی، کتاب استثناء، اس کا چیپٹر نمبر 18 اور اس کے ورس نمبر 18 میں موسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود ہے کہ اللہ اے بنی اسرائیل تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک رسول کو کھڑا کرے گا اور اس کو اپنا آخری کلام عطا کرے گا۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں بک آف جان چیپٹر نمبر 14 اور اس کے ورس نمبر 25 اور 26 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں۔ بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1 اور 2 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں۔ تو ان یہود و نصارہ میں سے جو حق کے متلاشی تھے، جیسے یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نصارہ میں سے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حق کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایسے اہل حق لوگوں کا ذکر ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں
تو سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور گر جاتے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان میں اضافہ کر دیتا ہے عاجزی کے اعتبار سے۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر جو حق والے محسوس کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، سمجھ سمجھ کر پڑھا جائے تو دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ اس عاجزی کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور اس قرآن سے تأثر لیتے ہوئے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جو کچھ بھی تم پکارو گے اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ مکی صورتوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، سورہ طٰہٰ میں، سورہ الفرقان میں رحمان کے الفاظ آئے ہیں، اس مقام پر بھی لفظ آ گیا۔ تو مشرکین کہتے تھے کہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں اور خود کسی اور کو بھی پکارتے ہیں، تو بتایا گیا کہ تمام اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تمام خوبصورت اور اچھے نام اللہ کے لیے ہیں۔ بخاری شریف میں 99 ناموں کا ذکر ہے، اور ذکر ہے کہ جو انہیں یاد کرے گا، مراد ہے ان کے مفہوم کو بھی یاد کرے گا اور جو تقاضے ہیں ان پر عمل بھی کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنی نماز میں نہ آواز بہت بلند کرو اور نہ بہت پست رکھو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ بخاری شریف میں تفصیل ہے، جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین مذاق اڑاتے تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، تو ایک تعلیم یہ دی گئی کہ نہ تو بہت زور سے تلاوت کی جائے نہ بہت ہی آہستگی سے کی جائے۔ مزید ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے جامع ترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا بھی معاملہ دیکھا کرتے تھے۔ آپ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میرے صحابہ کس طرح راتیں بسر کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی قیام اللیل کا اہتمام فرماتے تھے، صحابہ بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب سے گزرے ہوں گے تو بہت زور سے آواز آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب سے گزرے ہوں گے، بہت آہستہ آواز آئی۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ صحابہ کے احوال پوچھا کرتے تھے، پوچھا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زور سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو بھی جگا رہا تھا کہ وہ بھی اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے عمر کا گزر ہو جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ مقام ہے ان کا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں آہستہ تلاوت کر رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کو سنا رہا تھا، وہ سنتا آہستگی سے، وہ دونوں باتیں خوبصورت تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر تم آواز کو ہلکا کر دو تھوڑا سا، اور اے ابوبکر آپ آواز کو اونچا کر دیجئے۔ یہ ہے وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راستے کو اختیار کرنا۔ دیکھیے ہمارا دین ماڈریشن کی تعلیم دیتا ہے، اعتدال پسندی کی تعلیم دیتا ہے۔ عبادت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت زور سے آواز نہ ہو، ایسی کم از کم نہ ہو کہ کسی دوسرے کی عبادت میں خلل واقع ہو جائے، رکاوٹ پیدا ہو جائے، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ انسان کو خود بھی سنائی نہیں دے رہا کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ درمیانی آواز ہونی چاہیے۔ تو عبادت میں بھی اعتدال ہے، معاملات میں خرچ کے معاملات ہوں اس میں بھی اعتدال ہے۔ تو ہمارا دین ہے کہ جو ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے ہر اعتبار سے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنی نماز میں آواز نہ بہت بلند کرو اور نہ ہی بالکل پست۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان راستہ اختیار کرو۔ اس کے بعد آخری آیت سورہ مبارکہ کی، اور توحید کے بیان پر بہت ہی جامع آیت ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے توحید کی معرفت کے حوالے سے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ کے لیے ہے۔ اس کائنات میں یہ کروڑ ہا کروڑ نعمتیں دینے والا اللہ ہے، اس پوری کائنات کو ہمارے لیے سجانے والا اللہ ہے۔ ہماری زندگی ایک لمحے بسر نہیں ہو سکتی اگر اس کی توجہ نہ ہو۔ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ توحید کی معرفت ہے نظریاتی سطح پر، ایک آئیڈیا کے طور پر، کہ یہ بندہ تسلیم کر لے کل فضل اللہ کا ہے، کل شکر اللہ کے لیے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے،
میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق، مالک اور رازق ہے۔ یہ نظریاتی سطح پر توحید کا بیان ہے۔ اس کے بعد 3 باتوں کی اللہ نے نفی فرمائی، 3 قسم کے شرک ان کی نفی فرما دی۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی، یہ اللہ کی ذات میں شرک کی نفی ہے۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس سب کی نفی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ملکیت کی نفی فرما دی اللہ نے۔ سیاسی سطح پر جو شرک ہوتا ہے اس کی نفی فرما دی۔ حاکمیت اللہ کے لیے 3 دفعہ قرآن نے کہا، سورۃ الانعام آیت 57، سورہ یوسف آیت 40 اور سورہ یوسف آیت 67 میں ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے ہے، سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں کوئی باقی بتانے آزر، قانون سازی کا اختیار اللہ کے لیے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو حاکم مان لیا جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو قانون ساز، لا گیور مان لیا جائے، شرک ہے۔ اس کی نفی کامل نفی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ تیسری نفی مذہبی سطح پر جو شرک ہوتا ہے اس کی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کمزوری کے سبب اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ جھوٹے خداؤں کا تصور، جیسے مشرکین کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ ہے سب سے اوپر، اللہ ہی وہ کہتے تھے، لیکن کچھ اور بھی ہیں جن کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، وہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، معاذ اللہ، قطعاً نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول، اللہ کے نیک بندے، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، وہ اللہ کے اطاعت گزار تھے، لیکن اللہ کی یہ محبت، اللہ کی یہ دوستی کسی سے کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ مذہبی سطح کی شرک کی نفی، شفاعت باطلہ کی نفی، یہ 3 اعتبارات سے شرک کی نفی ہو گئی۔ لم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کمزوری کے سبب کوئی اس کا دوست نہیں۔ ہاں وہ محبت اس لیے اپنے نیک بندوں سے کرتے ہیں کہ وہ اس کے اطاعت گزار ہیں۔ اب 5ویں بات آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ کی اس آخری آیت میں، عملی سطح پر توحید کا بیان۔ آیت شروع ہوئی تھی الحمدللہ، یہ نظریے کی سطح پر توحید ہے، شکر گزاری اسی کے لیے، احسان مانو اس کا۔ اب عملی سطح پر توحید کا تقاضا کیا ہے؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی بڑائی کا بول بالا کرو، یعنی زمین اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے زمین پر، اس کی بڑائی کو منوانے کے لیے میدان میں آؤ، اس کی بڑائی قائم کرو۔ یہی وہ بات تھی جو سورہ المدثر میں بالکل ابتدائی دور میں یہ وحی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سورۃ المدثر آیت نمبر 3 میں کہہ دیا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ مراد ہے کہ زمین پر کچھ جھوٹے معبود کھڑے ہو گئے ہیں بن کر، کچھ لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کر لیا ہے، کچھ لوگ قانون ساز بن گئے ہیں، نہیں، ان کا اختیار نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے۔ اب یہ ذمہ داری امت پر ہے، یہ ہے توحید کا عملی تقاضا۔ توحید صرف کسی عقیدے کو مان لینے کا نام نہیں، اس کی بنیاد پر پورے نظام کو قائم کرنے کا مطالبہ ہم سے ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 13، اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8، سورۃ النساء آیت 135، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، عدل کا نظام قائم کرو۔ یہ 23 برس کام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تقاضا ہم سے ہے۔ تو 5 باتیں توحید کے حوالے سے اس آیت مبارکہ میں آئیں، اللہ ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔